ذرا تصور کیجئے، اندلس کی سرزمین، 12ویں صدی کا قرطبہ، اور دو ایسی شخصیات جن کے درمیان ہونے والا ایک مختصر مکالمہ تاریخ فکر کا ایک انوکھا باب بن گیا۔ ایک طرف ابن رشد، اپنے زمانے کے عظیم فلسفی و منطقدان، ارسطو کے شارع اور عقل کے سب سے بڑے نمائندے، اور دوسری طرف ایک نوجوان محمد ابن عربی، جنہیں دنیا بعد میں شیخ اکبر کے نام سے جانے گی۔ روایت ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی تو ابن رشد ایک سوال کے منتظر تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا کشف، یعنی وہ معرفت جو انسان پر باطن میں منکشف ہوتی ہے، اسی حقیقت تک پہنچتی ہے جہاں عقل اور فلسفہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مگر شیخ اکبر کا جواب اس قدر مختصر اور عمیق تھا کہ ابن رشد جیسے فلسفی کے لیے بھی وہ ایک نئی حیرت بن گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں اور نہیں، اور پھر فرمایا اس ہاں اور نہ کے درمیان روحیں اپنے مادے سے اور گردنیں اپنے جسموں سے اڑ جاتی ہیں۔ مگر آخر ایسا کیا تھا اس مختصر جملے میں؟ کیا شیخ اکبر عقل کی نفی کر رہے تھے یا وہ عقل کی ایک حد بیان کر رہے تھے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم شیخ اکبر اور ابن رشد کے درمیان ہونے والی اس نادر ملاقات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں عقل، فلسفہ، کشف اور حقیقت ایک لمحے کے لیے آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے منظر کو اور اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس منظر کی یعنی اس کی اصل ہیبت کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو ذرا اس 12ویں صدی کے علمی ماحول میں لے جائیں۔ جی، قرطبہ کے ماحول میں۔ بالکل، قرطبہ اس وقت محض کوئی اینٹ اور پتھر کا شہر نہیں تھا، وہ تو انسانی سوچ، منطق اور فلسفے کا ایک دھڑکتا ہوا مرکز تھا، اور ابن رشد اس علمی کہکشاں کے سب سے روشن ستارے تھے۔ وہ ایک ایسی عمر اور ایک ایسے مقام پر تھے جہاں انسان کی سوچ یعنی اس کی پختگی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ ان کا کامل یقین تھا کہ انسان کا ذہن، اس کی منطق، کائنات کے ہر راز کو کھول سکتی ہے۔ مطلب ان کے نزدیک عقل ہی وہ واحد سیڑھی تھی جو انسان کو حقیقت مطلق تک لے جا سکتی تھی؟ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن پھر اسی علمی دربار میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے، شیخ اکبر، جن کی عمر تو کم تھی مگر ان کا باطن پوری طرح روشن ہو چکا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابن رشد جیسا بزرگ اور مشہور فلسفی وہ اس نوجوان صوفی کا تجسس کے ساتھ منتظر تھا۔ یہی تو اس ملاقات کو ایک تاریخی استعارہ بناتا ہے۔ جب عقل اپنی انتہا پر پہنچتی ہے نا، تو وہ کسی اندیکھے سچ کی تصدیق چاہتی ہے، اور ابن رشد کا بنیادی سوال بھی یہی تھا۔ وہی سوال کہ کیا عقل اور کشف ایک ہی منزل پر پہنچتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم شیخ اکبر کے جواب کی طرف جائیں، ہم ان دونوں لفظوں کو تھوڑا سادہ کر لیں۔ جی، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں راستوں کا فرق سمجھنا ہی ہماری اس گفتگو کی بنیاد ہے۔ تو عقل کو تو ہم سمجھ گئے کہ تصورات بنانے کا نام ہے، ذہن میں ایک خاکہ بنانے کا، لیکن یہ کشف کیا ہے؟ دیکھیں، کشف کا سیدھا سا مطلب ہے پردے کا ہٹ جانا، باطنی مشاہدہ۔ کشف میں انسان کا ذہن کوئی دلائل نہیں بناتا اور نہ ہی کوئی خاکہ تراشتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ عقل چیزوں کو حصوں میں بانٹ کر سمجھتی ہے، وہ کائنات کو ماپتی ہے، تولتی ہے، جبکہ کشف وہ آپ کو اچانک منزل کے عین وسط میں لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک تصوراتی فہم ہے اور دوسرا براہ راست مشاہدہ۔ تو اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو دونوں کا ہدف تو ایک ہی حقیقت کی تلاش ہوا، لیکن جب شیخ اکبر سے پوچھا گیا کہ کیا دونوں ایک ہی منزل تک پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں اور نہیں۔ جی، بظاہر یہ تضاد ضرور لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ انسانی شعور کی سب سے گہری وضاحت ہے۔ جب شیخ اکبر نے ہاں کہا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ بے شک نیت اور سمت ایک ہی ہے، صحیح، دونوں سچائی کھوج رہے ہیں۔ جی، لیکن جب انہوں نے نہیں کہا نا، تو وہ دراصل عقل کی خامی نہیں بلکہ اس کی ایک فطری حد کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اگر آپ عربی زبان میں لفظ عقل کے مادے پر غور کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس کا تعلق باندھنے یا قید کرنے سے ہے۔ بالکل صحیح، باندھنا، قید کرنا یا کسی چیز کے گرد دائرہ کھینچنا۔ صحیح۔ عقل ہمیشہ کسی بھی حقیقت کو ایک تصور کے اندر قید کر کے ہی سمجھ سکتی ہے۔ عقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو ایک حد دے، ورنہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتی۔ لیکن کیا اس طرح قید کرنا کوئی بری بات ہے؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں چیزوں کو ان کی حدود اور تعریفوں سے ہی تو پہچانتے ہیں۔ بالکل،
تو پھر حقیقت کو تصورات میں باندھنے کی اس کوشش کو مسترد کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ باریک فرق ہے جسے محسوس کرنا ضروری ہے۔ شیخ اکبر عقل اور علوم کو ہرگز مسترد نہیں کر رہے۔ روزمرہ کی دنیا کو سمجھنے کے لیے عقل ایک عظیم نعمت ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہی محدود عقل اس لامحدود حقیقت مطلق کو، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو، اپنے بنائے ہوئے پیمانوں میں قید کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لامحدود کو محدود میں لانے کی کوشش۔ جی، حقیقت مطلق کو کسی سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ اتنی وسیع اور یکتا ہے کہ جب عقل اسے سمجھنے کے لیے اس کا تصور بناتی ہے نا، تو وہ حقیقت کا صرف ایک انتہائی چھوٹا اور محدود رخ ہوتا ہے۔ جیسے سمندر کو ایک چھوٹے سے پیالے میں بھرنے کی کوشش کرنا۔ بالکل درست۔ شیخ اکبر کا نہیں، دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ تم جس ہستی کو جاننا چاہتے ہو وہ تمہارے تصورات کی رسیوں میں کبھی نہیں بن سکتی۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل حقیقت مطلق کو نہیں، صرف اپنے بنائے ہوئے ایک خاکے کو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ جی، اور شاید اسی لیے شیخ اکبر نے اپنا وہ دوسرا اور کہیں زیادہ پر اسرار جملہ ارشاد فرمایا کہ اس ہاں اور نہ کے درمیان روحیں اپنے مادے سے اڑ جاتی ہیں۔ جی۔ تو یہ جو پرواز ہے، کیا اس سے مراد کوئی جسمانی موت ہے یا یہ شعور کی کوئی کیفیت ہے؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان آخر یہ کون سی وادی ہے؟ اس کا تعلق جسمانی موت سے نہیں ہے، یہ شعور کا ایک انتہائی لطیف سفر ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں صوفیانہ فکر کی 3 بنیادی کیفیات کو دیکھنا ہوگا، اور اس سفر کی پہلی سیڑھی ہے حیرت۔ شیخ اکبر کے نزدیک حیرت وہ عظیم مقام ہے جہاں انسان کی عقل کو پہلی بار اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ مطلب جب استدلال اور منطق کے سارے راستے ختم ہو جائیں؟ جی، جب عقل یہ دیکھ لیتی ہے کہ حقیقت اتنی وسیع ہے کہ وہ اسے کسی تصور میں نہیں باندھ سکتی، تو عقل خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ عقل کی شکست نہیں، یہ اس کا وہ مقام ہے جہاں وہ حقیقت کے جلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حیرت عقل کا سجدہ ہے۔ اور کیا یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس کیفیت کا آغاز ہوتا ہے جسے تصوف میں فنا کہا جاتا ہے؟ بالکل، کیونکہ جب عقل کام کرنا چھوڑ دے تو فنا کا مرحلہ آتا ہے، اور فنا دراصل طبعی طور پر مٹ جانے کا نام نہیں ہے، یہ اس وہم کے ٹوٹ جانے کا نام ہے کہ ہماری اپنی کوئی الگ حیثیت ہے۔ جب حیرت طاری ہوتی ہے اور کشف کے ذریعے حق تعالیٰ کی روشنی دل پر پڑتی ہے تو دیکھنے والے کا اپنا احساس باقی نہیں رہتا، یعنی وہ روشنی میں ضم ہو جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے رات کے وقت چراغ کی روشنی بہت واضح ہوتی ہے، لیکن جب سورج پوری آب و تاب سے نکل آئے تو کیا چراغ بجھ جاتا ہے؟ نہیں، وہ وہیں رہتا ہے۔ جی، مگر سورج کی بے پناہ روشنی میں اس کی اپنی روشنی فنا ہو جاتی ہے، اس کا اپنا احساس مٹ جاتا ہے۔ اسی کیفیت میں روح مادے سے پرواز کر کے ایک نئے مقام میں داخل ہوتی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ برزخ ہم نے اکثر سنا ہے، لیکن عموماً اسے موت کے بعد والی کیفیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ تصوف کے اصطلاح میں برزخ ایک انتہائی وسیع درمیانی کیفیت ہے۔ یہ 2 مختلف حقیقتوں کے ملنے کی جگہ ہے، جیسے دن اور رات کے درمیان کی شام، جو نہ پوری طرح دن ہے اور نہ رات۔ اچھا، ایک درمیانی پل۔ جی، یہاں برزخ سے مراد مادی دنیا یعنی عقل کی دنیا اور روحانی دنیا یعنی مشاہدے کی دنیا کے درمیان کا پل ہے۔ جب روح یہاں ہوتی ہے تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس برزخ میں کھڑا ہو کر حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کوئی وہم نہیں؟ میرا مطلب ہے، عقل کے پاس تو ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، باطن کے اس تجربے، اس مشاہدے کی سچائی کو کیسے پرکھا جائے؟ یہ سوال ہر منطقی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے جواب میں صوفیانہ روایت ایک انتہائی خوبصورت اصطلاح لاتی ہے جسے ذوق یا تذوق کہا جاتا ہے۔ تذوق یعنی چکھنا؟ جی، چکھنا۔ ہم اسے عقل کے دلائل سے نہیں پرکھ سکتے، کیونکہ عقل صرف معلومات دیتی ہے جبکہ کشف تجربہ دیتا ہے۔ ایک روایتی مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ کے سامنے پیالے میں خالص شہد رکھا ہے۔ جی۔ اب عقل کیا کرے گی؟ وہ اس شہد کو دیکھ کر اس کی کیمیائی ساخت بتا دے گی، اس کی مٹھاس کی پوری تاریخ بیان کر دے گی۔ مطلب وہ شہد کے بارے میں سب کچھ جان لے گی؟ بالکل،
مگر کیا عقل آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ شہد کی مٹھاس کا اصل احساس کیا ہے؟ نہیں، وہ تو چکھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ یہی بات ہے، مٹھاس کی حقیقت جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے شہد کا ایک قطرہ زبان پر رکھنا، اور جب آپ اسے چکھ لیتے ہیں تو کیا آپ کو کسی دلیل یا منطق کی ضرورت رہتی ہے؟ بالکل نہیں، وہ چکھنا خود ہی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ یہی کشف اور تذوق ہے، حقیقت کو تصورات میں پڑھنے کے بجائے باطن کی آنکھ سے چکھ لینا، اور جب انسان چکھ لیتا ہے نا تو اس کا یقین کسی بھی منطقی دلیل سے کروڑہا درجے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ شہد کی مثال سے تو عقل اور کشف کا فرق مکمل طور پر واضح ہو گیا۔ تو اگر ہم واپس اس ملاقات کی طرف لوٹیں جب شیخ اکبر نے یہ جواب دیا تو ابن رشد کا رد عمل کیا تھا؟ روایت بتاتی ہے کہ یہ سن کر ابن رشد کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ لرز گئے تھے اور بے ساختہ انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور بیٹھ گئے۔ تو کیا ایک عام ذہن اسے اس طرح دیکھے کہ ایک عظیم فلسفر نے اپنی شکست تسلیم کر لی؟ کیا تصوف نے فلسفے کو نیچا دکھا دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس واقعے کو ہار یا جیت کے پیمانے پر دیکھنا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ لمحہ شکست کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بے پناہ احترام اور حقیقت کے اعتراف کا لمحہ تھا۔ ایک باوقار اعتراف۔ جی، ابن رشد کی عقل انتہائی روشن تھی۔ جب شیخ اکبر نے عقل کی حد کو بے نقاب کیا تو ان کی دیانتداری نے فوراً اس سچائی کو پہچان لیا۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ مشاہدے کی وہ وسعت ہے جہاں عقل کا داخلہ ممنوع ہے۔ بالکل، ان کا لرزنا اس جلال کا اثر تھا جو حقیقت مطلق کی ہیبت سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کا وہ کلمہ پڑھنا اس بات کا اعتراف تھا کہ اللہ کی ذات کے سامنے انسان کی اپنی عقل اور منطق آزادانہ طور پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی فلسفی کی تذلیل نہیں تھی، یہ تو ایک عظیم ذہن کا اعتراف تھا کہ ایک حد ایسی ضرور آتی ہے جہاں انسان کو اپنے عقلی تصورات ایک طرف رکھ کر سجدے میں گرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو گویا یہ کوئی فلسفہ بامقابلہ تصوف کی جنگ نہیں تھی، یہ استدلال اور مشاہدے کا ایک انتہائی پروقار مکالمہ تھا۔ انسانی عقل کائنات پر غور کرنے کے لیے یقیناً ایک لازمی اور محترم شے ہے۔ بے شک۔ مگر اس ملاقات کا نچوڑ یہ ہے کہ جو لامحدود اور بے نیاز ہے اسے انسان محض اپنی منطق کے دائروں میں نہیں سمیٹ سکتا۔ معرفت کی آخری منزل پر پہنچ کر ماننا پڑتا ہے کہ ہمارا علم محض قطرہ ہے اور حقیقت ایک سمندر۔ جی، اور آج کے اس دور میں بھی جہاں ہم ہر چیز کو منطق کے پیمانوں میں قید کرنا چاہتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم اپنے چھوٹے سے پیالوں میں اس لامحدود سمندر کو قید کرنے کی ناکام کوشش تو نہیں کر رہے۔ شاید حقیقی معرفت کا سفر واقعی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارے تمام دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح فہم، نور بصیرت، عاجزی اور اپنے قرب کی سچی طلب عطا فرمائے۔